السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ ناظرین یہ جو داڑھی ہے اس کو ایک مٹھی برابر رکھنا چاہیے یا اس داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی جتنی لمبی ہوتی ہے اس کو ہونے دیا جائے؟ تو ناظرین اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی ایک دو احادیث پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کیا مٹھی سے دیکھتے کم ہیں۔ داڑھی ہو تو اسے سیٹ کروا سکتے ہیں؟ بال چھوٹے بڑے ہوں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی مٹھی سے کم تو رکھنے کی اجازت اصل میں یہ ہوگا، یہ مٹھی سے کم کروائی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یوں ہے کہ یہ مٹھی سے کم بازوں کی ہوتی ہے، جیسے ابھی آ رہی ہے داڑھی اور داڑھی مٹھی کے برابر نہیں ہوئی تو بعضوں کا بال آگے پیچھے ہوتے ہیں، بازوں کے وہ سیٹ نہیں ہو پاتے کنگا وغیرہ کرنے کے باوجود بھی، تو اس پر یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ایسی صورت میں کیا اس کو سیٹ کروا سکتے ہیں؟ تو نہیں کروا سکتے۔ مٹھی ایک مٹھی کے برابر جب داڑھی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بال بڑے ہوں ان کو آپ کٹوا کے ایک مٹھی تک لا سکتے ہیں، ایک مٹھی سے کم کسی صورت بھی نہیں کروا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسی عطا فرمائی ہے اس کو آپ سنوار کے رکھیں، تیل وغیرہ اچھی طریقے سے لگائیں، باقی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مٹھی سے چھوٹی ہے تو آگے پیچھے کے بال سیٹ کر کے سارے ایک طرف کے دو رائے گا سے اب بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر یہ کیا داڑھی چھوٹی اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا ایسا ہے واقعی کہ جو داڑھی نہ رکھے یا چھوٹی کر لے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ دیکھیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ داڑھی کے بارے میں اکثر فقہا کا قول تو وجوب کا ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، یعنی تھوڑی کنچی سے پکڑ لیں، ایک مٹھی کے بعد آپ کٹوا سکتے ہیں، واجب ہے، اور بعض نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ لیکن دونوں کا نتیجہ ضرور یہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل صاف کروا دینا، اگر واجب والا قول مان لیں تو ایک دفعہ بھی کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور لگاتار کرتے رہیں تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور اگر سنت مؤکدہ اس کو مان لیں تب بھی سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک اگر ایک دو بار ہے تو برا، اور ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ داڑھی شریف اسلام میں داخل ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے کہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو ہم اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر قرار دے دیں اور اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہوتا ہے، چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ کر کے اسے جنت سے محروم کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن جو عام قاعدہ شرعیہ ہمیں نظر آتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ داڑھی نہیں بھی رکھتا تو یہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اسے جنت سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ یہ گناہ ضرور ہے، اور فقہ حنفی کی روشنی میں گناہ کبیرہ کفر نہیں ہوتا جب تک کہ ایسا گناہ کبیرہ جو قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہو اور کوئی شخص اس کو حلال سمجھ کر کرے تو کہیں جا کے وہ کفر بنتا ہے، یا کفر و شرک ہو تو وہ کفر و شرک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ویسے گناہ کبیرہ اگر کوئی کرتا ہے اور اس کو حرام سمجھ کے ہی کر رہا ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، بہرحال مسلمان رہے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی تھی، تو خودکشی گناہ کبیرہ میں کفر و شرک کے بعد بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، بہت بڑا گناہ، اپنی جان کو ہلاک کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دعائے مغفرت فرمائی۔ اور یاد رکھیں دعائے مغفرت صرف مسلمان کی ہوتی ہے، کافر کی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر کے لیے نہیں ہوتی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا گناہ کبیرہ کرے اور حرام سمجھ کے کرے گا تو بہرحال وہ کافر نہیں ہوگا، اور جب کافر نہیں ہوگا تو نصوص قطعیہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مسلمان جب ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لہذا اس طرح کے قول نہ کہا جائے کہ جو داڑھی نہیں رکھے گا یا چھوٹی داڑھی رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بے جا سختی ہے، بلکہ ایسا کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ محمد انیس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب داڑھی منڈوانا یا کتروانا اس سے واقعی اللہ یا اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا شریعت اسلامیہ میں داڑھی رکھنے کی کوئی حد بھی ہے؟ بھائی انیس، مسلمان کو داڑھی یہ مسلمان کا حسن اسلام کا بڑھا دیتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور اہل بیت کی تعداد جا کے مکمل ہو رہی ہے، ان میں سے
کوئی مسلمان مرد داڑھی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی، نہ داڑھی کاٹنے کا کہیں حکم ہے، بلکہ احادیث پاک میں صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، باقی صحیح حدیث اٹھا لیں، تو وہاں پر تو باقاعدہ داڑھی کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں۔ خالف المشرکین فرمایا کہ مشرکین جو ہیں یہ مونچھیں بڑھا رہے ہیں، داڑیاں کٹا رہے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ وفر اللحیٰ وحف الشوارب، آپ مونچھوں کو کٹا لیں اور آپ داڑھیوں کو بڑھا لیں، یعنی مونچھیں کاٹنے کا معنی آپ کی مونچھ کا بال آپ کے ہونٹ کے نیچے نہ آئے یا پانی میں نہ جائے، اس طرح آپ صاف بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو مونچھیں بالکل یہ داڑھی کے قریب سے آ کے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس طرح مونچھیں نہیں ہیں جو مونچھ کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیا ہے۔ اور داڑھی مبارک تو ہے ہی، اب داڑھی مبارک کتنی رکھیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب بڑھانے کا کیا مطلب؟ تو جس صحابی سے یہ حدیث پاک مروی ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب تکلیم اظفار میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے پہ بیٹھے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں، اور حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا وفر اللحیٰ وحف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ، وقبض علی لحیتی فما فضل اخذہ، ایک مٹھی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور اس سے آگے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیں حدیث بھی دی ہے، حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھایا کہ اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ آپ ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے اس کو شمار کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھوڑی کے اوپر سے آپ مٹھی کریں تو آدھا موٹ بن جائے گی، تو اتنا نہیں ہو۔ داڑھی مٹھی کے نیچے سے اس طرح دائیں سے، اس طرح بائیں سے، یہ کان کے قریب سے نیچے جو کان کی لو کہتے ہیں، یہاں سے جو نیچے ہڈی ہے وہیں سے لے کر اس جگہ تک یہ داڑھی موجود ہے، تو داڑھی آپ کو رکھنی چاہیے۔ باقی کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو یقیناً وہ چہرہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ ایران سے کچھ لوگ جو آئے تھے رسالت میں آپ کی خدمت میں، غالباً کوئی یزد جر والے، اور ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، رسالت میں علیہ السلام نے تو ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ داڑھی کاٹ رہا ہے تو میں اس بھائی سے بڑے درد دل سے کہتا ہوں، میرے بھائی اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے اپنے دین کے بارے میں، آپ اس سے توبہ کیجئے اور اپنی شکل رسالت امام علیہ السلام جیسی داڑھی مبارک اس طرح رکھ کے، ورنہ وہ شکل تو کائنات میں ایک ہی جیسی ہے، یعنی شکل مصطفیٰ میں داڑھی تھی، تو آپ یہ داڑھی رکھ لیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارا یہ لباس اتر جائے گا، ہمارا کفن ہوگا، ہمارے ساتھ ہماری یہ امامیہ اور ٹوپیاں نہیں جائیں گی، ہمارے ساتھ جو سنت ظاہری طور پر جائے گی مسلمان کے ساتھ وہ داڑھی مبارک ہوگی۔ تو اس لیے آپ داڑھی مبارک کو ضرور رکھیں۔ داڑھی کی مقدار کے بارے میں بتا دیں۔ داڑھی کی مقدار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 قسم کے الفاظ سے حکم ہے احادیث کے اندر، صحیح احادیث میں، جن میں اکثر مسلم شریف کے اندر کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفر اللحیٰ، داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحیٰ، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحیٰ، داڑھیوں کو پورا کر دو، واف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، اور اوجز اللحیٰ، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسی داڑھی اگائی ہے اس کو ویسی ہی رہنے دو، کچھ بھی نہ کہو اسے۔ یہ مقصود ہے امام الانبیاء کے فرامین کا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر پیارے پیغمبر کے ان الفاظ کا یہی معنی مفہوم اور مطلب بیان کیا ہے، اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے پوری نبوی زندگی اپنی داڑھی کا ایک بال بھی لمبائی سے یا چوڑائی سے یا کہیں سے نہیں کاٹا۔ اللہ کے نبی کی سچی اور خالص پوری داڑھی تھی، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی مشابہت سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا خالف المجوس والمشرکین، مجوسیوں کی اور مشرکین کی مخالفت کرو، واف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اس کا مطلب ہے مجوسی داڑھیاں مونڈتے تھے، مشرک کاٹتے تھے، مخالفت تبھی ہوگی جب دونوں کام چھوڑ دیے جائیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ناظرین اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟
آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر کیا، یہ اعلان کیا، آیا کہ نبی پاک نے یہ بات فرمائی کہ داڑھی کو ایک مٹھی برابر رکھنا چاہیے؟ ناظرین، اگر آپ جتنی بھی احادیث ہیں سیاستہ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں بھی یہ حدیث نہیں ملے گی کہ جی ایک مٹھی برابر رکھنی چاہیے داڑھی۔ اگر سنن نسائی کتاب الطہارہ کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ مونچھوں کو کترواؤ، یعنی کٹوا دو، اور داڑھی کو چھوڑ دو۔ تو ناظرین اگلا جملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو یہ جو سینہ ہے اس کو یعنی کجتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو بڑی تھی۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔